وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور علماء کرام، موضوع حقیقت میں بہت حساس ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس موضوع پر ہم کو مستقل ندوات کے قیام کا اہتمام کرنا چاہیے. موجودہ پرفتن دور میں سلفیت کو بعض افراد دہشت گردی اور شدت پسندی سے جوڑ کر کے جو جرم انجام دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو نہیں روکا گیا تو جتنا بڑا نقصان اسلام اور اسلام کے حقیقی منہج کا ہوگا وہ شاید انسانی تاریخ اس کو نہ بھلا سکے. یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کی جو تعلیم حاصل کی، فہم سلف کے مطابق اس کی نشر و اشاعت کریں، ملک کے قوانین کا احترام کریں. ملک کے قوانین کے سلسلے میں احترام کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کچھ رکاوٹیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ حکومت اور حکومت کے نمائندوں سے بات چیت کی جائے، ان سے افہام و تفہیم کا معمول بنایا جائے، ایک فضا قائم کی جائے، اور اس طریقے سے ایک پرامن ماحول کو ملک کے اندر رواج دینے کی کوشش کی جائے. میری کوشش ہوگی کہ چند نکات کی شکل میں آپ حضرات کے سامنے اس موضوع کی وضاحت کروں. بنیادی طور پر جماعت اہل حدیث اور سلفی منہج کا سب سے بنیادی دعوتی نقطہ اس کا توحید باری تعالیٰ کی دعوت ہے، اور یہ توحید امن و سلامتی کے قیام کا سب سے بڑا مظہر ہے. اگر انسان کسی ایک معبود حقیقی پر متفق ہوتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، ایک ہی جگہ پر اس کا سر جھکتا ہے، رکوع کسی ایک معبود حقیقی جانب کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اتحاد کے اور آپسی انتشار کو ختم کرنے کے امکانات اور اتحاد پیدا کرنے کے امکانات بڑھتے ہیں. تو یہ توحید امن و سلامتی کا سب سے بڑا مظہر ہے، جو جماعت اہل حدیث کی تاریخ اور اس کی دعوت کا سب سے اونچا اور سب سے اہم نقطہ ہے اور سب سے اہم مظہر ہے. اسی طریقے سے دوسری جماعتوں میں کسی کی تقلید کی جانب دعوت دینا، کسی شخصیت کی شخصیت پرستی کرنا، کسی کے فتووں پر عمل کرنا، قال اللہ اور قال الرسول کے بجائے قال فلان و فلان کے صدائیں لگانا، یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے اور ہمارے اوپر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ موقع دیا کہ ہم اتباع رسول اور سنت رسول، سیرت رسول، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی، آپ کیسے چلتے تھے، کیسے معاملات کرتے تھے، کیسے استنجا اور قضاء حاجت کو اختیار کرتے تھے، تمام کی تمام چیزوں میں ہماری جماعت دوسری جماعتوں سے ممتاز ہے. یہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا انعام ہے، اور یہ اتباع رسول امن و سلامتی کے قیام کا دوسرا مظہر ہے، جس کے سب سے بڑے داعی اور سب سے بڑے دعوے دار ہم لوگ ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو اس کے تقاضوں پر کھرا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے ولی امر کی اطاعت کے بارے میں سلفی منہج میں جو اصول و ضوابط، جو نصوص، جو دلائل بیان کیے جاتے ہیں، وہ دلائل دوسرے مسالک کے اندر اتنے شد و مد اور اتنی تاکید کے ساتھ نہیں بیان کیے جاتے. ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ احساس اپنی امت کے اندر، اپنے افراد کے اندر، اپنی رعایا کے اندر پیش کریں، اس کو بیدار کریں، تاکہ امن و سلامتی کے لیے وہ لوگ ہمارا ساتھ دے سکیں اور چل سکیں. اولیاء امور کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ہماری ایک ذمہ داری اور ہمارے منہج کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اقامت حدود یہ امن و سلامتی کے مظہر کی بنیادی چیز ہے. امن و سلامتی کو اگر قائم کرنا ہے تو حدود کے قیام کے نتیجے میں جب انصاف عام ہوتا ہے
ظلم و جور کو ختم کیا جاتا ہے تو امن و سلامتی عام ہوتی ہے. یہ بھی ہماری دعوت کا ایک ضابطہ ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اس کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے سلفی منہج کا ایک بنیادی ضابطہ یہ ہے کہ جس چیز میں زیادہ ضرر اور نقصان، جان کا نقصان، مال کا نقصان، کاروبار کا نقصان، گھریلو بندوبست کا نقصان، لوگوں کے ساتھ بیجا سلوک کرنے سے متعلق خدشات پیدا ہوتے ہوں، ان چیزوں کو نقصان کے نتیجے میں حرام قرار دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے علماء اسلام، سلفی منہج کے علماء یہ کہتے ہیں کہ ایسے مظاہرے، ایسے پروٹیسٹ جس کے اندر خدشات ہیں، امکانات ہیں نقصان کے، امکانات ہیں جان و مال کے ہلاک ہونے کے، وہ سارے کے سارے پروٹیسٹ اور مظاہرے سلفی منہج میں حرام ہیں. اگر کہیں گنجائش نکل سکتی ہے تو ایسے پروٹوکول کی، ایسے میمورنڈم کی نکل سکتی ہے کہ ہم اجتماعی شکل میں ذمہ داران جا کر کے حکومت کے افراد سے بات کریں، ان کے سامنے تحریر پیش کریں، مسئلہ حل نہ ہو تو مقدمات کیے جائیں، عدالت کا اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے انتظامات کیے جائیں. یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. اور ہم سب کے سب ان علماء میں سے، ان طلباء میں سے ہیں جن لوگوں نے اسی منہج کو قرآن و سنت اور فہم سلف کی روشنی میں سیکھا ہے. اس کی نشر و اشاعت کے لیے جس انداز سے آج آب و ہوا ہموار ہے، جس انداز سے اس پر کام کیا جا سکتا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ذمہ داری کو محسوس کریں، لے کر کے اس دعوت کو آگے بڑھیں تاکہ ملک کے اندر امن و سلامتی قائم ہو سکے اور ملک صحیح انداز سے چل سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور مبارک زندگی کے اندر اگر رحمت، امن و سلامتی کے مظاہر دیکھے جائیں تو بے شمار مظاہر ہم کو نظر آتے ہیں، جن میں سے ایک چیز یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام خطبات میں عدل و انصاف کے قیام، احسان کے قیام، ظلم و جور کی حرمت اور اسی طریقے سے بغاوت اور دشمنی کی حرمت پر گفتگو کیا کرتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ کا ایک معمول یہ تھا کہ آپ نے ظلم کو حرام قرار دیا، آپ نے فساد کو حرام قرار دیا، آپ نے انسانی قتل یا خودکشی کو حرام قرار دیا، بلا کسی حق کے کسی کے اوپر حملہ کرنے کو حرام قرار دیا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ہتھیار اٹھائے یا ہتھیار سے محض اشارہ کرے، اس بات سے بھی اسلام ہم کو روکتا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تعلیمات پر عمل کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایک مظہر یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو دھوکہ دینے کو حرام قرار دیا. آپ نے بچوں، خواتین اور بوڑھوں کے اوپر، کمزوروں کے اوپر عین میدان جنگ میں حملہ کرنے اور ان کو چھیڑنے چھاڑنے سے روکا اور ہم کو ہدایات جاری کی، عہد و پیمان کو پورا کرنے کا حکم دیا. دوسروں کی ممتلکات اور دوسروں کی جائیدادوں کو چھیڑنے سے روکا گیا، ان کو حرام قرار دیا گیا. رات کے وقت میں کسی لشکر کو روک دیا گیا کہ کسی بستی پر حملہ کرے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے بعض مظاہر ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورات خمسہ کی حفاظت کا حکم دیا ہے. فرمایا تم لوگ اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنے نفس کی حفاظت کرو، عزت و آبرو کی حفاظت کرو، مال و دولت کی حفاظت کرو، عقل و شعور کی حفاظت کرو. اور اس سے متعلق بہت سارے احکامات ہمارے لیے جاری کیے گئے جن پر عمل کرنا، عوام الناس میں اس کی تبلیغ کرنا، یہ ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے. سلفی منہج تنہا وہ منہج ہے جو خوارج کی فکر کو سب سے زیادہ کڑے الفاظ میں تردید کر کے اس کی تردید کرتا ہے، اس کو ملیامیٹ کرتا ہے. فتنوں کے دور میں سلفی منہج کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کے اس قول کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے. کہتے ہیں
کہ جب مسلمان مشکلات کا سامنا کریں، پریشانیوں اور آزمائشوں کا سامنا کریں، تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اس آیت کریمہ پر غور کر کے اپنی گریبان میں جھانکیں، اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ مسلمانوں کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ مستقبل سے متعلق مضبوط حکمت عملی تیار کر کے، ماضی کی خطاؤں کی تلافی کر کے مضبوط حکمت عملی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ مسلمانوں کی تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اتحاد و اتفاق پیدا کریں۔ اگر ہم میں اور دوسرے مسالک کے لوگوں میں کچھ اختلاف کا امکان ہو تو یہ اختلاف آداب کا خیال کرتے ہوئے علمی بنیادوں پر، علمی طرز پر، علمی مباحثے کے نتیجے میں انجام دیا جائے، اور کسی بھی انداز میں اس میں تشدد، بد زبانی، بد کلامی، غلط انداز کے اسلوب سے پرہیز کیا جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ملک کی قوانین کا احترام کرنے، اور اگر کسی چیز میں ٹکراؤ پیدا ہو تو حکومت کے نمائندوں سے بات چیت کے ذریعے، میمورنڈم پیش کرنے کے طریقے کو اپنانے کے ذریعے ان چیزوں کو حل کرنے، اور اگر حل نہیں ہوتا ہے تو مضبوط حکمت عملی تیار کر کے، مضبوط وکلاء اور مضبوط ججوں کی ٹیم کو تیار کر کے، اس کے ذریعے سے مقدمات کی پیروی کر کے اپنے حقوق کی بحالی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اس نے ہم کو قرآن و سنت اور منہج سلف کا جو شعور عطا فرمایا ہے، یہ شعور ہم اپنی